چونکہ باب مدینہ تو العلم ہے نا، تو فرشتہ جب آئے گا تو دروازے سے آئے گا، ایک دفعہ جاتے ہوئے علی سے ملے گا اور ایک دفعہ آتے ہوئے علی سے ملے گا۔ اب جبرائیل امین وحی پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں کہ اوپر مسجد کے دروازے سے علی حیدر کرار اندر مسجد میں داخل ہوئے۔ پیغمبر کی نظریں اٹھیں، علی کی جانب دیکھا، کہا جبرائیل اس جوان کو جانتے ہو جو مسجد میں آ رہا ہے؟ اب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کیا شاگرد اپنے استاد کو بھی نہیں پہچانتا؟ یا رسول اللہ کیا شاگرد اپنے استاد کو بھی نہ پہچانے؟ کہا جبرائیل رسول تو جانتے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جبرائیل کیا علی تمہارے استاد ہیں؟ یا رسول اللہ ہاں۔ اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح علی نے تجھے کیا پڑھایا ہے، علی نے تجھے کیا سکھایا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور مجھے خلق کرنے کے بعد خدا نے مجھ سے سوال پوچھا، بتاؤ من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اسی وقت میں خلق ہوا تھا، میں کون ہوں؟ کہا میں ہوں، تو ہے۔ اب جبرائیل کو یہی جواب آتا تھا۔ پھر خدا نے پوچھا جبرائیل بتاؤ من انت و من انا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ جبرائیل کہتے گئے یا رسول اللہ خدا بار بار مجھ سے پوچھتا گیا اور مجھے یہی جواب آتا تھا کہ کونے میں سے آواز آئی جبرائیل قیامت تک کے لیے اگر یہ جواب دیتے رہو گے تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ جواب یہ دے انت رب جلیل و انا عبد ذلیل۔ یا رسول اللہ یہ علی کے جو آ رہے ہیں انہوں نے مجھے پہلا درس دیا تھا اور پہلا سبق یہ سکھایا تھا جبرائیل اللہ کی خدمت میں یہ عرض کر تو رب جلیل ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ تو وہ علی کہ جو جبرائیل کے بھی استاد ہوں۔ ایک درود بھیجے گا نا محمد و آل محمد۔ بآواز بلند بار دیگر بلند تر صلوات۔ اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات۔ علی کی فضیلت اللہم صلی علی محمد۔ علی کی فضیلتیں کائنات کے ذرے ذرے میں ہیں، کہاں کہاں سے نکالی جائیں گی؟ سورج چمکتا ہے تو علی کی فضیلت بیان ہوتی ہے، چاند دمکتا ہے تو علی کے قصیدے پڑھتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں تو فضیلت علی بیان ہوتی ہے، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو علی کے قصیدے پڑھتا ہے، دریا بہتے ہیں علی کے قصائد بیان ہوتے ہیں۔ علی کی فضیلتوں کو اگر کائنات سے نکال دیا جائے کائنات میں بچتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں علی کی فضیلتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ آخری جملے اور ذاکر صاحب کی خدمت میں ممبر کو پیش کروں، آخری جملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو علی حیدر کرار کے شاگرد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ شام، سمجھنا آپ نے ہے، میں انتہائی اشارہ کر کے گزروں گا، شام سے کوئی آیا، اسے بتایا گیا کہ یہ مدینے میں عبداللہ ابن عباس قرآن کی ہر آیت کو علی کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں۔ جب قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں ہر آیت سے فضیلت علی کو نکالتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ذرا میں جا کے دیکھتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس علی کی فضیلت کیسے بیان کرتا ہے۔ آ کر بیٹھ گئے۔ اب شام سے آنے والا عبداللہ ابن عباس کی محفل میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس میں نے سنا ہے تم ہر آیت میں علی کی فضیلت نکالتے ہو، ذرا تلاوت کرو میں دیکھوں تو صحیح برا قرآن میں کیسے علی کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے شام سے آنے والے بتا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا ہاں یہ تو ہم رسول سے سن چکے ہیں، یہ آیت علی حیدر کرار کی اور علی کی اہل بیت، پیغمبر کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، لیکن اے عبداللہ ابن عباس ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟
قرآن بھرا ہوا ہے دیگر آیات سے، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بتاؤ اے شام سے آنے والے، ہر نمازی ایک وقت میں نماز ہی پڑھتا ہے، دوسری عبادت نہیں کرتا۔ بتاؤ وہ کون سا نمازی تھا جو نماز بھی پڑھ رہا تھا، زکوٰۃ بھی دے رہا تھا؟ کہا ہاں یہ آیت کی فضیلت میں ہے، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں، بتاؤ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا کام تھا کہ اللہ نے سخت لہجے میں اپنے حبیب سے کہا تھا او میرا حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا، میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اب شام سے آنے والے نے کہا ہاں یہ بات بھی علی کی ولایت کا اعلان تھا، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو؟ کوئی بات نہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ بتاؤ یہ آیت کی جس میں اللہ فرماتا ہے آج کا دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، بتاؤ وہ دن کون سا تھا؟ اب وہ کہنے لگا ہاں وہ دن تو غدیر کا تھا، جب بڑے بڑے کافر علی کی ولایت کا اعلان سن کر مایوس ہو گئے تھے، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو؟ وہ آیت ہی کیوں پڑھتے ہو جس میں علی کی فضیلتیں ہوں، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اب عبداللہ ابن عباس نے کہا کوئی بات نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بتاؤ وہ کون سا کام تھا کہ جو ہوا اللہ نے سند دے دی، دین آج مکمل ہوا، نعمتیں آج تمام ہوئی۔ بتاؤ یہ کس کی شان میں؟ کہا ہاں یہ بھی علی کی شان میں، لیکن اے عبداللہ ابن عباس تم چن چن کر وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہو جن میں علی کی فضیلت ہو، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ بتاؤ قرآن وہ کون سی بڑی خبر ہے جس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہاں پیغمبر نے کہا تھا علی ہی نبأ عظیم ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کوئی بات نہیں اور آیت پڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ بتاؤ تو صحیح کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے نبی گھبراؤ نہیں، یہ کافر تجھے نبی نہیں مانتے، نہ مانے، تمہاری رسالت پر دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ گواہ کافی ہے، ایک اللہ کا بندہ گواہ کافی ہے۔ بتاؤ تو صحیح وہ اللہ کا بندہ کون سا ہے؟ اور جب مولا علی سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ اپنی کوئی فضیلت بیان کریں، مولا نے یہی آیت پڑھی تھی، کہا میری اگر ساری فضیلتوں کو جھٹلا دیا جائے اور انکار کر دیا جائے، ابو طالب کے بیٹے کی یہ ایک فضیلت اتنی اونچی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی رسالت پر یا خود کو گواہ رکھا ہے یا مجھ علی کو گواہ رکھا۔ کہا لیکن اے عبداللہ ابن عباس کیا ضروری ہے کہ اب اپنی توجہ میری طرف رکھے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، بلند تر صلوات پڑھ دیں۔